بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اپنا تعارف کروایا، اپنی معرفت کروائی اور اپنی ذات اور اپنی صفات کے کمالات بتائے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زمین اور آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے آنے میں سمجھداروں کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب۔ اب اللہ نے فرمایا کہ عقل مند اور سمجھدار کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نزدیک فرمایا کہ عقل مند سمجھدار لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو بولتے ہیں، اللہ کے رب ہونے کو بولتے ہیں، اللہ کی خلاقیت کو، اللہ کی ربوبیت کو بولتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے کھڑے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹے بیٹے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پہلوؤں کے بل لیٹے لیٹے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ اور دوسری صفت یہ فرمائی ان سمجھدار لوگوں کی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان کی بناوٹ میں اور زمین آسمان کے بننے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے آسمان کو بلند کیا، کس طرح اللہ نے زبان آسمان کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے بنایا۔ جب فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم آسمان میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کوئی شگاف نہیں دیکھو گے۔ اتنا وسیع اور عریض اور اتنا چوڑا آسمان، تا حد نگاہ آسمان، کہ انسان جس کی پیمائش کرنا چاہے، انسان جس کا احصاء، جس کو شمار کرنا چاہے، انسان اس کو گن نہیں سکتا۔ آسمان کی لمبائی کو، آسمان کی چوڑائی کو اور آسمان کی رفعت کو، آسمان کی بلندی کو، فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان کہ تم اس میں اگر دیکھو گے تو اس میں تمہیں کوئی کمی نہیں دکھے گی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں، تمہیں رحمان کے اس مخلوق میں کسی قسم کا کوئی کجی اور کسی قسم کی کوئی شگاف تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تم بار بار دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، کہ سورہ ملک میں اللہ نے آگے فرمایا کہ تم
آسمان کو دیکھو، تمہاری نگاہ بار بار واپس آئے گی، تم اس میں تحقیق کرو، تم اس میں غور کرو، لیکن تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نہیں دکھے گا، تمہیں کوئی کمی نہیں دکھے گی۔ آج ہم دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ٹینٹ لگاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ستون قائم کرتے ہیں، کھمبے لگاتے ہیں، پلر لگاتے ہیں، بلیاں لگاتے ہیں، لیکن عزیز و دوستو، اللہ کا اتنا وسیع اور عریض آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، بغیر کسی بلی اور بغیر کسی بھنڈے کے کھڑا ہے۔ اور اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اس پورے آسمان میں کوئی شگاف دکھاؤ، کوئی کمی دکھاؤ کہ اللہ نے کوئی کھمبا کھڑا کر دیا، ستون کھڑا کر دیا، کہ ایسی اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہے عقل مندوں کی کہ وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کیسے بنائی، 7 زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، اور اس میں اس کو اللہ نے انسان کے تابع بنا دیا، انسان کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی کہ زمین بھی انسان کو فائدہ پہنچانے والے کام کر رہی اور آسمان بھی انسان کو فائدہ پہنچانے والے کام کر رہا۔ جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس سے سب سے زیادہ منفعت جو حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو ہوتی ہے۔ آسمان سے جو اللہ پانی برساتا ہے، جو اللہ رحمت برساتا ہے، اس سے سب سے زیادہ بہراور اور سب سے زیادہ جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ کون کرتا ہے کہ انسان کرتا ہے، کہ اللہ پانی برساتا ہے اور اس سے نہریں بہتی ہیں اور اس سے باغات سیراب ہوتے ہیں، اس سے جو ہے اس سے فصلیں ہوتی ہیں، اس سے گیہوں اور چنا اور چاول اور دیگر سبزیاں اور دالیں اور تمام تر غلہ جات جو زمین سے نکلتے ہیں وہ صرف اللہ کے برسائے ہوئی رحمت، اللہ کے پانی سے وہ اللہ زمین سے اس کو نکالتا ہے اور ان اللہ سامان کو نکالتا ہے کہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیت رکھی ہے کہ زمین کے اندر آدمی محنت کرتا ہے تو زمین سے آدمی غلے نکالتا ہے، اس پر وہ محنت کرتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے معدنیات نکالتا ہے، سونا نکالتا ہے، چاندی نکالتا ہے، اور ایسے ہی مختلف قسم کی چیزیں جب انسان زمین کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس سے وہ نکالتا ہے کہ کس کے لیے؟ کہ حضرت انسان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسانوں کو بنایا اور زندگی اور موت کو ہم نے بنایا، اور اس کے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اب یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ اللہ دیکھے گا کہ تم میں کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں عمل کی کثرت، عمل کی بہتات اور زیادہ عمل کرنا یہ مقصود نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقصود ہے اور وہ عمل قابل قبول ہے جو عمل احسن ہو، جو عمل اچھا ہو، جو عمل صحیح ہو، اور جو عمل شریعت کے مطابق ہو اگرچہ وہ تھوڑا۔ عمل کی کثرت اور عمل کی تعداد اللہ کے یہاں مقصود نہیں، بلکہ عمل کی صحت اور عمل کا احسن ہونا یہ اللہ کے یہاں مقصود ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن آتا ہے روایات کے اندر کہ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے آدمی عمل کرے، اگرچہ تھوڑا کرے، لیکن اس عمل میں استقامت ہو، اس عمل میں مداومت ہو، اس عمل میں جو ہے وہ پابندی ہو، تو وہ عمل آدمی کو مرتے دم تک فائدہ پہنچائے۔
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے جگہ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی کا اور پریشانی کا معاملہ نہیں چاہتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے یہاں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی عبادات کے متعلق دریافت کیا کہ حضور کی عبادات کیا تھی، ہمیں بتائیں۔ تو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے معمولات یہ تھے، آپ علیہ السلام اس طرح عبادات کیا کرتے تھے، آپ کے گھر کے معمولات یہ تھے، آپ کے دن کے معمولات یہ تھے، رات کے معمولات یہ تھے۔ وہ 3 صحابی کون کون تھے؟ آتا ہے کہ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ 3 صحابی آئے تھے۔ تو جب ان 3 صحابہ کو آپ علیہ السلام کے معمولات بتائے گئے تو کأنہم تقالون، تو انہوں نے گویا کہ ان کو ہلکا سمجھا اور یہ کہا کہ بھائی اللہ کے نبی کا تو بڑا اونچا مقام ہے، آپ علیہ السلام تو بخشا ہیں، اگر آپ کے گناہ تبھی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، ہم کہاں اور آپ علیہ السلام کہاں، یعنی ہمیں تو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا واللہ لأصومن ابدا، کہ خدا کی قسم میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات میں نمازیں پڑھتا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں، تہجد پڑھتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں کبھی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا اور ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ 3 صحابی آئے ہیں اور انہوں نے اس قسم کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ باتیں کہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ انی لاخشاکم، کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا پاس لحاظ کرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں فاصوم وافطر، کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، اور میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہذا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے، لہٰذا اپنی عبادات کے اندر اعتدال پیدا کرو، اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد جب آپ نے صحابہ کی مواخات کرائی، انصار کو اور مہاجرین کو آپ نے آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا، تو ایک ان میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک حضرت سلمان تھے۔ حضرت ابو دردہ کو حضرت سلمان کا بھائی بنایا، ان کی مواخات کرائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، بہت متقی پرہیزگار صحابی تھے، دنیا سے بڑی رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے معمولات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، ان کی اہلیہ کو دیکھا کہ ان کی اہلیہ، حضرت ابو دردہ کی اہلیہ معمولی کپڑوں کے اندر ہی اور بالکل ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور زیب و زینت بالکل ترک کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت سلمان نے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری اس حال کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو مجھ میں کوئی رغبت نہیں، تمہارے بھائی کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں نے زیب و زینت اختیار نہیں کر رکھی اور میں نے ایسے معمولی کپڑے پہن رکھے۔ بہرحال شام ہوئی، حضرت ابو دردہ تشریف لائے گھر، ان کی اہلیہ نے ان کے لیے کھانا بنایا اور دونوں کو کھانا پیش کیا۔ حضرت ابو دردہ نے سلمان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، فکل وانا اصوم، آپ کھانا کھائیے، میرا تو روزہ ہے، میرا نفلی روزہ ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ ما آکل حتی تاکل، کہ جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں۔ میں یہ دوستوں، صحابہ کرام شریعت کا مزاج سمجھنے والے تھے،
مزاج شریعت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ کہاں کون سا عمل کرنا ہے اور کہاں کون سا عمل نہیں کرنا۔ حضرت ابو دردہ روزے سے تھے، لیکن اپنے بھائی حضرت سلمان چونکہ ان کے مہمان تھے اور ان کی مواخات کرائی تھی، تو حضرت سلمان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نفلی روزہ توڑا اور ان کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد رات ہوئی تو عشاء کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے تہجد کے لیے۔ تو حضرت سلمان نے کہا نم کہ سو جاؤ، ابھی بعد میں اٹھنا، چانچہ وہ سو گئے۔ پھر اٹھے کچھ دیر کے بعد، حضرت سلمان نے کہا کہ نم سو جاؤ، اور نام تو وہ سو گئے۔ پھر آخر رات کے اندر حضرت سلمان نے کہا کہ قم، آپ کھڑے ہو، فصلیا جمیعاً، پھر ان دونوں نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی آخر رات کے اندر۔ اس کے بعد پھر حضرت سلمان نے حضرت ابو دردہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ابو دردہ تمہارے پروردگار کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا، تمہارے جان کا اور تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اہل و عیال کا اور تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، تم پر حق ہے۔ فَأَعْتِ ذِي كُلِّ حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ فَأَعْتِ ذِي كُلِّ حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ رات میں نفلیں پڑھوں گا اور تہجد پڑھتا رہوں گا اور دن بھر روزے رکھوں گا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ صم وافطر، کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ انہوں نے کہا حضور میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، کافی ہیں۔ 3 روزے رکھو گے تمہیں پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک عمل کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ 50 نمازوں کا اجر عطا کرے گا۔ مہینے میں 3 دن نفلی روزے رکھیں گے، اللہ 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا عطا کریں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو، تمہیں اللہ پورے مہینے کا ثواب عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا حضور میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 1 دن افطار کرو، 2 دن روزے رکھو۔ 2 دن افطار کرو، 1 دن روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ وَذَلِكَ صِيَامُ داؤد، اور یہ صوم داؤدی ہے۔ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، اور یہ سب سے میانہ روزے ہیں، سب سے معتدل روزے ہیں۔ اگر تمہارے میں طاقت ہے، تمہارے اندر قوت ہے تو اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ فرمایا اللہ افضل عن ذلک، کہ اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں، لہٰذا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ حضرت عمرو بن عاص اپنی آخری عمر میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ کے نبی کی وہ بات کو قبول کر لیتا کہ مہینے میں 3 دن رکھ لو تو مجھے یہ چیز اپنے اہل و عیال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں دوستو خلاصہ یہ ہے میرے گفتگو کا کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اعتدال اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ عمل اگرچہ کم کریں کہ اس میں استقامت ہو، اس میں پابندی ہو، اس میں دوام ہو، کہ آدمی جو عمل کم کرتا ہے لیکن استقامت سے کرتا ہے تو وہ مرتے دم تک اس عمل کو اہتمام سے کرتا رہتا ہے اور اللہ کے یہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں پڑھ دوں گا۔